سکتے ہیں کہ اس وقت بدترین حالات سے دوچار، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اتنے بھاری مقدار میں، تعداد میں اور بھاری اسلحہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ تمام جو ہمارے محکمے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ادارے جن کا کام جو ہے ہماری سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے، یقینی بنانا ہے، وہ ادارے کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اور وہ ادارے کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر خبر پہ نظر رکھیں، تو وہ صرف اگر ان لوگوں پہ نظر رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے سیاسی مفادات حاصل کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائیں گے، ان کے باتھ روموں کو اور بیڈ رومز کو پر کیمرے لگائیں گے، اور اتنے بڑے بڑے ڈاکو اتنے بھاری اسلحے کے ساتھ ہماری سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور چاہے ان کا تعلق کسی راہ سے ہو، کسی CIA سے ہو، کسی بھی جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے ہو، اور وہ ہمارے یہ ادارے غافل رہیں گے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں کل کے واقعے کی، پولیس کے تمام اہلکاروں کی جن کی شہادت ہوئی ہے اس پر تعزیت کرتے ہیں اور پولیس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم پولیس کے IGs سے بھی، جو سندھ کے بھی اور پنجاب کے IGs ہیں، ان سے ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی غفلت سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ خود پولیس کے لوگ نشانہ بنے، اور یہ سارے کے سارے روٹس غیر محفوظ ہیں، لوگ راتوں کو جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، ان بڑی بڑی شاہراہوں سے گزرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی ہماری قبائلی بیلٹ میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تک پتہ چل رہا ہے کہ طیارے تک استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ پھر اور کیا ہوتا ہے فوجی آپریشن؟ ہم اسی چیز سے ڈر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں مزید عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہو، پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک کیسے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں حکومتوں میں شامل اور اداروں میں شامل جو ان کو طاقتور بناتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیپ کے بغیر کوئی گزارا نہیں کہ ہم باقاعدہ آپریشن کریں، اور اس کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہو، اس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھیں، تعصبات پروان چڑھیں، اور پاکستان دشمن لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے مقاصد پورے کریں۔ تو ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے ریاستی اداروں کو اس پر ضرور سوچنا پڑے گا اور قدم اٹھانا پڑے گا جس کے نتیجے میں پائیدار امن قائم ہو، اور پائیدار امن کے لیے لوگوں کو سہولت پہنچانی ہوتی ہے، روزگار پہنچانا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر دینا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، صحت کی سہولتیں دینی ہوتی ہیں، امن دینا اور عدل دینا ہوتا ہے، انصاف دینا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں پھر پوری نوجوان نسل غلط راستوں کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس لیے یہ حکومتی اقدامات اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ معیشت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بجلی کے بلوں میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے، پنجاب میں انہوں نے صرف 2 مہینے کے لیے ریلیف دینے